أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح قوم عاد زمین پر زور سے پاؤں رکھتے تھے تو وہاں گڑھا پڑ جاتا تھا، تو اسی طرح قوم سمود کو بھی اپنا خاص کمال تھا۔ فن تعمیر میں ان کو یونیک صلاحیت حاصل تھی کہ وہ کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ تعمیر رکھا، بہت انوویٹو تھا۔ یہ قوم اس زمانے میں پہاڑوں کو تراشتے تھے، نہ صرف تراشتے تھے، وہ اندر ہی اندر کمرے در کمرے محلات اور مقبرے بناتے۔ ان کی بستیوں کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ قوم عاد کے بعد اس قوم کو عروج حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا اور ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان، یعنی آج کل کا سعودی عرب۔ اس قوم کی حکمرانی 9 سرداروں کے ہاتھ میں تھی جو ان کے سارے فیصلے کرنے کے مجاز تھے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس شہر میں 9 اشخاص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے مگر اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، فن تعمیر کی وجہ سے مغرور تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ قرآن مجید میں اس قوم کا بہت بار بہت جگہ پر تذکرہ ہے۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ بت پرستی کرتی تھی، گلی گلی بت پرستی کرتی تھی، بہت برا حال تھا۔ کفر کا دور دورہ تھا، گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ماضی قریب میں قوم عاد عذاب کا شکار ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ وہ اپنے گھمنڈ میں اتنے زیادہ مبتلا تھے، صحیح ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کہنے لگے صالح، تم ہم کو ان بتوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں۔ انہوں نے اس دعوت کو ایک مذاق سمجھا، جس طرح پہلے قوم عاد نے مذاق اڑایا، اسی طرح اس قوم نے بھی مذاق سمجھا۔ مگر صالح علیہ السلام بڑی استقامت کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ کچھ کمزور طبقے کے لوگ ان کی دعوت سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے اور ان کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوئے۔ ان کی قوم کے سردار جو مغرور تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو وہ چیز لے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب ان 9 سرداروں نے فیصلہ کیا کہ قوم تو اس طرف جا رہی ہے مگر ہم آپس میں اتفاق کر لیں، مل کر کوئی لاہ عمل بنائیں تاکہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ تو قوم اگر اس طرف چلی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ قوم کے تمام سرداروں نے پلان بنایا کہ یوں کرتے ہیں کہ صالح علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں جو وہ پورا ہی نہیں کر پائیں۔ وہ پورا نہیں کر پائیں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے، اور جب غلط ثابت ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے۔ ایک دن ایک مقام طے ہوا، یہ 9 بڑے سردار ایک دن اپنے تمام قبیلے والوں کو لے کر ایک وسیع و عریض وادی میں پہنچے، بہت خوش، بہت مطمئن کہ ہم مطالبہ کریں گے، صالح علیہ السلام سے مطالبہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ قوم کے کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف تو جا رہے ہیں، پھر یہی لوگ ہماری بات پر یقین کرنا شروع ہو جائیں گے۔ قوم کے 9 سرداروں میں سے ایک کافر سردار آگے بڑھا اور صالح علیہ السلام سے پہلے اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور بولا کہ یہ صالح اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تم سے کچھ لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کر بیٹھے ہو، ان پر ایمان بھی لے آئے ہو۔ ہم تمہاری قوم کے سردار ہیں، ہم کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے، ہم وہی کریں گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کہنے لگے اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو تم سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آتے، ہم کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے متوجہ ہوئے کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سارے مسائل حل کرتے ہیں، ایسے خدا پر یقین کریں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ چلیں ہم بھی خدا کو مان لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی نشانی ہی پیش کر دیں تو بھی ہم مان لیں گے، یعنی آپ کا خدا اس بات کی نشانی پیش کر دے کہ آپ اس کے رسول ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کہنے لگے اگر آپ کا پیغام سچا ہے تو بلا لیجیے اپنے خدا کو، اگر بلا نہیں سکتے کہہ دیجیے اپنے خدا کو آپ کے رسول ہونے کی کوئی دلیل یا نشانی پیش کر دے، آپ کا خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ۔ قوم سمود اور ان کے سردار کہنے لگے نعوذ باللہ، تم جادو زدہ، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے تو آدمی ہو، اگر سچے ہو تو ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا
کہ دیکھو ایک طویل زمانے سے میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، تم مانتے ہی نہیں، انکار کیے جا رہے ہو، اور آج تم نے انتہا کر دی، آج اپنے ہی منہ سے معجزہ طلب کر لیا۔ سمجھ لو کہ میں تو صرف اپنے رب سے دعا کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی قوم نے کسی نبی سے معجزہ مانگا اور پھر معجزہ دکھا دیا گیا، معجزہ دینے کے بعد بھی قوم نے انکار کیا، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ بات یاد رکھ۔ لیکن سرداروں کی ہٹ دھرمی دیکھیے، کہنے لگے عذاب کا معاملہ کیسے آئے گا، بس آپ معجزہ دکھائیے، ہم آپ پر ایمان لائیں۔ صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور قوم کے سردار سے کہا، مانگو کیا مانگتے، میرے رب نے اس معجزے کے واقع ہونے کے بارے میں خیر دے دی ہے۔ ان میں سے ایک سردار آگے بڑھا اور کہا کہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑی پھٹ جائے اور اس پہاڑی میں سے ایک لہیم شہین اونٹنی برآمد ہو۔ پھر سردار نے مزید کہا کہ صرف اونٹنی نہ ہو، بلکہ ایسی اونٹنی ہو جس کی ہاں بچے کی ولادت متوقع ہو، یہ کریں گے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے دعا مانگی۔ ادھر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، دیکھتے ہی دیکھتے ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، پہاڑ شق ہونا شروع ہوا، ایک لہیم شہین اونٹنی نکلنا شروع ہوئی، اونٹنی جھومتی جھامتی قوم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب تو سب نے دیکھ لیا کہ معجزہ تو ہو گیا۔ پھر سردار کی ہمت دیکھیے کہ قوم کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اونٹنی آپ نے جادو سے بنا لی ہو، ہمیں اور ہماری قوم کو سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہے جو تمہارے مطالبے پہ آئی ہے اب تمہارے سامنے آ گئی ہے، سن لو۔ اب اللہ نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ اب تم پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک دن تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ سخت عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اب یہ آزمائش ہے تمہارے قبیلوں کے درمیان جو سب سے بڑا کنواں ہے، اس کنویں پر تم سب ایک دن پانی پیو گے اور ایک دن کی اکیلی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیے گی۔ اس اونٹنی کو اگر کسی نے غلط نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو تم پر بڑا سخت عذاب آئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا پلان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی جو کہ قرآن میں ہے، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ پہلا دن جمعرات کا دن قوم نافرمانی کرتی رہی۔ قوم سمود کے لوگ جب صبح بیدار ہوئے تو بچے بوڑھے جوان سب کے چہرے زرد تھے، سب گھبرائے پریشان ہوئے، دوڑے اور سردار سے کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا، تم نے تو کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان نے پوری قوم کو بہکا دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی عذاب آیا کیا، کوئی مرا، کوئی گرا کیا، آسمان سے بجلی آئی کیا، کوئی آگ لگی کیا، کوئی ہوا چلی، آندھی آئی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ شام ہو گئی، پہلا دن گزر گیا۔ دوسرا دن جمعے کا دن تھا۔ صبح ہوئی، قوم سمود نیند سے بیدار ہوئی، سب مرد عورتیں بوڑھے جوان سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ وقت گزر گیا، کہنے لگے عذاب ہوتا تو کچھ ہوتا بھی صحیح، یہ تو رنگ ہے۔ اس طرح دوسرا دن بھی گزر گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے اور استغفار کرتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کے گھر کے سامنے شب جم مارنے کی تیاری کی۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، ہفتے کے روز جب قوم سمود سو کر اٹھی، آج صبح ایک نیا منظر، سب کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ وقت گزر گیا اور جب شام ہوئی تو پھر مہلت ختم ہوئی، عذاب تو کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ تیسرا دن اپنے اختتام تک پہنچا، اتوار کا دن آ گیا۔ ذرا منظر سوچیے اور حیران ہوئیے۔ اتوار کی صبح انہوں نے خوشبو لگائی، اہتمام کیا، جشن کی سی کیفیت سے تیار ہو کر بیٹھ کے شادیانے بج رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ تیسرا دن بھی گزر گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے، بس تیسرے دن کا ختم ہونا تھا اور چوتھا دن شروع ہونا تھا، یہی عذاب کا دن۔ قوم سمود کی تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے صالح، آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر کھیت میں پناہ لے لیجیے۔ ادھر سے آسمان سے ایک شدید آواز آئی، نیچے سے زلزلہ آ گیا، تمام افراد کی روحیں ایک لمحے میں پرواز کر گئیں اور سب کچھ ختم۔ قرآن مجید میں ایک ہولناک چیخ بھیجی گئی۔ وہ عالی شان محل جو انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے بنائے تھے، وہ سب کے سب اسی طرح موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ وہ بستیاں جہاں پر کے کاروبار ہوتا تھا، سب کچھ خالی، سب ختم۔
آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالحین جگہ ہے، وہاں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی عمارتیں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور آج بھی موجود ہے۔ 5,500 سال پہلے کی فن تعمیر کے اثرات آج بھی ان محلات کی شان و شوکت آج بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جلدی گزر جاؤ، ابھی بھی یہاں پر عذاب ہو۔ قوم سمود کو شدید آواز کے عذاب نے برباد کر دیا۔ سورہ ہود میں ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں سے ہی نہیں تھے۔ سورہ قمر کی آیت کا ترجمہ، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑوں والی کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار بھی روز محشر میں نجات پانے والوں میں سے کر۔ سرکار دو عالم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میں کیا آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ کہا کہ 2 اشخاص، ایک تو قوم سمود کا وہ انسان جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، دوسرا ایک وہ اے علی آپ کو اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے آپ کی داڑھی خون سے تر ہو جائے۔ اس داستان کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ ہمارا خاتمہ بہت اچھے انداز سے ہو اور ایمان پر ہو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔